اس کے فینس اس کو ایک عظیم بیٹسمین مانتے ہیں اور اس کا کمپیریزن وراٹ کوہلی سے کرتے ہیں۔ ٹیم ممبرز کے لیے تو وہ کنگ ہے، ہم ٹیم میں بھی اس کو کنگ بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے زمبابوے بولتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ صرف زمبابوے جیسی چھوٹی ٹیمز کے خلاف ہی پرفارم کرتا ہے۔ اس کے فین سمجھتے ہیں کہ بابر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیٹسمین ہے۔ دوسری طرف اس کے مخالف اس کو ایک کمزور اور بزدل کھلاڑی بولتے ہیں۔ لیکن اصل بابر ہیرو ہے یا ویلن؟ کیسے ایک بال بوائے سے بنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیٹسمین؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اکتوبر 1994 میں، جب بابر اعظم لاہور میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب کرکٹ کا جنون پاکستان میں آسمان کو چھو رہا تھا، جس کی بڑی وجہ 1992 کا ورلڈ کپ تھا، اور پھر ٹیم میں عمران، وسیم، وقار، میاں داد، انضمام جیسے بڑے ناموں کا راج تھا۔ ہر چھوٹا بچہ ان جیسا ہی بننا چاہتا تھا۔ بابر اعظم نے ہوش سنبھالا تو اس کے 3 کزن نیشنل ٹیمز کا حصہ تھے۔ اکمل برادرز۔ اپنے کزن کو ٹی وی پہ کرکٹ کھیلتا دیکھ کر بابر کا شوق انتہا کو پہنچ گیا۔ بابر قدرے لکی ثابت ہوئے کیونکہ ان کو اعظم صدیقی جیسا سپورٹیو باپ ملا، جس نے سٹارٹ سے ہی بابر کو نہ صرف کرکٹ کھیلنا الاؤ کیا بلکہ اس کی گرومنگ میں بھی اس کو فل سپورٹ کیا۔ ان کا گھرانہ غریب تھا۔ بابر جب کلب کرکٹ کھیلنے جاتے تو اعظم صدیقی اسے موٹر سائیکل پہ ساتھ لے کے جاتے۔ جیب میں ایک آدمی کے کھانے کے پیسے ہوتے تو اکثر ان کو بھوکا رہنا پڑتا۔ بابر کلب میں اپنی پریکٹس کرتے اور ان کے والد باہر دھوپ میں بیٹھ کر ان کا انتظار۔ شاید زندگی کی یہی سختیاں ہی انسان کو ایک عظیم انسان بنانے میں مدد کرتی ہیں، اور بابر کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ 2007 بابر کی زندگی کا اہم ترین سال تھا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کھیلنے آئی۔ سیریز کا ایک ٹیسٹ لاہور میں بھی تھا۔ کامران اکمل کی سفارش پر بابر اعظم کو بال بوائے کا رول مل گیا، اور یوں پہلی دفعہ بابر کو انٹرنیشنل سٹارز کے اتنا قریب ہونے کا موقع ملا، جس میں سے 2 تو اس کے فیورٹ تھے، محمد یوسف اور اے بی ڈی ویلیئر۔ یہ بابر کا فین موومنٹ تھا۔ 13 سالہ ینگ بابر کو پی سی بی انڈر 15 ٹرائلز کے لیے بلایا گیا، اور تبھی بابر سے جڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ٹرائلز کے لیے بابر کو جوتے چاہیے تھے، ایسے جوتے جو اس کے پاس نہیں تھے اور جو اتنے مہنگے تھے کہ وہ خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ بابر کے والد نے کوشش کی کہ کامران یا عمر اکمل کے کوئی جوتے مل جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن کامران اور عمر کا کہنا ہے کہ ان سے کبھی جوتا مانگا ہی نہیں گیا، لیکن زیادہ تر فینس یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی حرکت اکمل برادرز کی ہی ہوگی۔ بہرحال جوتے کا انتظام ہو گیا، اور یوں بابر نے کرکٹ دنیا میں قدم رکھا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بابر کی ٹریننگ شروع ہو گئی، جس کی سپرویژن مدثر نظر کر رہے تھے۔ مدثر نظر نے بابر کے ٹیلنٹ کو جلدی بھانپ لیا۔ بابر لاہور انڈر 16 کی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ اس وقت کراچی کے خلاف ایک میچ میں بابر نے اپنی پہلی سینچری بنائی، 115 رنز ناٹ آؤٹ۔ اس کے بعد بابر پاکستان انڈر 15 ٹیم میں سلیکٹ ہوئے، اور یہی ٹیم مئی 2008 میں انٹرنیشنل انڈر 15 کرکٹ چیمپئن شپ کھیلنے ویسٹ انڈیز گئی۔ بابر نے اس سیریز میں کیا کمال کھیلا۔ امریکہ انڈر 15 کے خلاف ایک میچ میں 165 رنز بنا دیے۔ ٹورنامنٹ فائنل میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی 51 رن سکور کیے۔ فائنل تو پاکستان ہار گیا، لیکن بابر کے کیریئر کو ایک ڈریم سٹارٹ مل گیا۔ اس نے 7 میچز میں 62 سے زیادہ کی ایوریج سے 436 رنز بنائے۔ اس شاندار پرفارمنس کی بیس پر بابر کو انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ یوں بابر نے صرف 15 سال کی عمر میں اپنا پہلا انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا۔ اس ورلڈ کپ میں بابر نے 6 اننگز میں 298 رنز بنائے اور ٹورنامنٹ کے ٹاپ 3 بیٹسمین میں شامل رہا۔ 2012 میں ایک دفعہ پھر بابر کو انڈر 19 ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیا گیا، اور اس دفعہ بابر ایز اے کیپٹن کھیل رہے تھے۔ اس ٹورنامنٹ میں بھی بابر کی پرفارمنس شاندار رہی، 1 سینچری اور 2 50s کے ساتھ پاکستان کے لیڈنگ بیٹسمین رہے۔ پھر اگلے 3 سال تک بابر اعظم نے ڈومیسٹک کرکٹ پہ راج کیا اور اپنے ٹیلنٹ کی دھاک بٹھائی رکھی۔ آخرکار 2015 میں بابر کی زندگی کا سب سے بڑا موومنٹ آیا، جب ان کو انٹرنیشنل ڈیبیو کا موقع ملا۔ بابر کو پہلی بار زمبابوے کے خلاف سیریز میں پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا۔ بابر تو جیسے اس چانس کے انتظار میں ہی تھا، اپنی پہلے ہی اننگ میں 50 سکور کی۔ امیجن کریں ایک لڑکا جو 8 سال پہلے اس گراؤنڈ پہ بال بوائے کی حیثیت سے آیا تھا، آج بیٹنگ پرفارمنس کی وجہ سے ہر کسی کی نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ 2016 بابر کے کیریئر کے لیے ایک اور شاندار سال رہا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں لگاتار 3 میچز میں سینچریز بنا کر اپنا نام سعید انور اور ظہیر عباس جیسے بڑے بیٹسمینوں کے ساتھ ریکارڈ کروایا۔ 2017 چیمپئنز ٹرافی جیتنے والے اسکواڈ میں بھی بابر اعظم شامل تھے، اور جیت میں ان کا ایک بڑا حصہ تھا۔ T20 کرکٹ میں بھی بابر نے کمال پرفارمنس شو کی، سب سے زیادہ سکور کرنے والے پلیئرز میں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 50 کرنے کا ریکارڈ بھی انہی کے نام ہے۔ بابر اعظم کو ICC ODI کرکٹر آف دا ایئر ایک نہیں 2 بار ملا۔ وہ ICC کے کرکٹر آف دا ایئر بھی بنے، اور حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز بھی دیا۔
بابر اعظم 2021 سے مسلسل ICC ODI نمبر 1 بیٹسمین کی رینکنگ پر ہے۔ بابر اعظم اپنے کیریئر میں وہ سب کچھ اچیو کر چکا ہے جو اس کو بڑا کھلاڑی بنانے کے لیے کافی ہے۔ کرکٹ فینز اس کا نام وراٹ کوہلی اور اسٹیو اسمتھ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، بابر اس وقت کرکٹ بیٹنگ سٹیٹس پہ راج کر رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ریسنٹ ایرا میں بابر ہی بیٹنگ کا کنگ ہے۔